بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ منتخب میں ہے کہ کوفے کے ایک لوحار سے مروی ہے کہ جب کوفی اور شامی فوجیں میدان کربلا میں فرزند رسول سے جنگ کو جانے لگیں تو میں بھی اپنا سامان لے کر کربلا کی طرف چل دیا۔ میں چونکہ تیر و سنا، نیزہ و خنجر بنانے میں کافی معروف تھا، اس لیے تمام لشکر میں میری شہرت ہو گئی اور میری آمد خاصی بڑھ گئی۔ 7 محرم کو عمر سعد نے ذریت رسول کا پانی بند کر دیا۔ 10 محرم کو فرزند رسول اپنے تمام انصار کے ساتھ شہید ہو گیا۔ 12 محرم کو میں بھی دوسرے یزیدی لشکر کے ساتھ واپس آیا، کافی دولت جمع کر کے لایا تھا۔ پھر میں نے اتنا سنا کہ یزید کا حکم آیا ہے کہ قیدی اور سر شام بھیج دیے جائیں۔ میں اپنے معمول کے امور میں مصروف ہو گیا۔ ایک رات اپنے بستر پر سو رہا تھا کہ عالم خواب میں نے دیکھا قیامت آ گئی ہے۔ لوگ مکڑی کی طرح کرہ ارض پر پھیلے ہوئے ہیں۔ ہر شخص کی زبان پیاس کے مارے منہ سے نکلی ہوئی لٹک رہی تھی۔ میرے خیال میں اس پورے میدان میں مجھ سے زیادہ پیاسا کوئی نہ ہوگا، کیونکہ شدت پیاس سے میرے کان بند ہو چکے تھے اور آنکھوں سے کچھ دکھائی نہ دیتا تھا۔ سورج کی گرمی اتنی قریب معلوم ہو رہی تھی کہ مجھے اپنا دماغ کھولتا ہوا لگتا تھا۔ زمین تانبے کی طرح لال انگارہ تھی۔ مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے میری دونوں ٹانگیں میرے جسم کا بوجھ اٹھانے سے جواب دے رہی ہیں۔ شدت پیاس سے اس وقت میرا یہ عالم تھا کہ اگر اس وقت مجھے یہ اختیار دیا جاتا کہ تیرے جسم سے خون نکال کر تجھے پینے کو دیا جاتا ہے، یا وہ قبول کرے یا یہ پیاس برداشت کرے، تو بخدا میں اپنے خون کے ایک ایک قطرے کو پینا قبول کر لیتا۔ میں اس عذاب علیم میں گرفتار تھا کہ اسی اثنا میں نے ایک شخص کو دیکھا جس کا نور پورے عرصہ محشر پر چھا گیا۔ گھوڑے پر سوار تھے، اس کے گرد ہزاروں کی تعداد میں انبیاء، اولیاء اور شہداء جمع تھے۔ وہ اس تیزی سے گزرے جیسے تیز آندھی چلتی ہے۔ اس کے بعد ایک اور شہ سوار آیا جو سفید جبین گھوڑے پر سوار تھا۔ اس کی رکاب تھام کر چلنے والے ہزاروں افراد اس طرح چل رہے تھے کہ جہاں وہ رکنے کا حکم دیتا تھا رک جاتے تھے، اور جہاں وہ چلنے کا حکم دیتا تھا چل پڑتے تھے۔ اس کی ہیبت اس قدر تھی کہ اسے دیکھ کر دل لرز جاتا تھا۔ میں دل میں افسوس کرنے لگا کہ جو شخص پہلے گزرا ہے اس سے کچھ پوچھ لینا چاہیے تھا، لیکن اب وقت گزر چکا تھا۔ میں دیکھ رہا تھا وہ شخص رکابوں کے سہارے گھوڑے پر اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے اپنے ارد گرد غلاموں کو حکم دیا، اسے پکڑ لو۔ حکم ملتے ہی چند افراد میری طرف دوڑے اور میرے کندھے پر آگ سے سرخ لوہے کی زنجیر ڈال دی۔ مجھے ان کے حضور پیش کرنے کو لے جانے لگے۔ مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے میرا بازو کندھے سے ٹوٹ رہا ہے۔ میں نے اس کی منت کی کہ بوجھ ذرا ہلکا کر دے۔ اس نے بوجھ ہلکا کرنے کے بجائے اور بڑھا دیا۔ میں نے پوچھا، آپ کون ہیں اور مجھے گرفتار کرنے کا کس نے حکم دیا ہے؟ اس نے کہا، میں ایک فرشتہ ہوں اور جس نے تیری گرفتاری کا حکم دیا ہے وہ حیدر کرار ہے۔ میں نے پوچھا، اس سے پہلے بھی جو ہستی گزری تھی وہ کون تھی؟ اس نے جواب دیا، وہ نبی کونین تھے۔ میں نے کہا، میں نے کون سا جرم کیا ہے جس کی پاداش میں مجھے گرفتار کرنے کا حکم ملا ہے؟ اس نے جواب دیا، اس کا جواب میرے پاس نہیں ہے، یہ وہی جانتے ہیں جنہوں نے حکم دیا ہے۔ میں صرف اتنا بتا سکتا ہوں کہ تیرا انجام ان لوگوں جیسا ہوگا جو گرفتار کر کے لائے جا رہے ہیں۔ اب جو میں نے دیکھا تو عمر سعد اور کچھ ایسے افراد تھے جنہیں میں نہیں جانتا تھا، آتش زنجیر میں جکڑے ہوئے ہیں، لائے جا رہے ہیں۔ نبی اکرم کرسی پر تشریف فرما تھے، ایک ایک کو آپ کے سامنے لایا جاتا۔ آپ اس سے پوچھتے، تو نے کیا کیا تھا؟ وہ کربلا میں اپنے مظالم بیان کرتا۔ حضور بھی روتے اور آپ کے گرد بیٹھنے والے تمام دیگر انبیاء بھی روتے۔ کوئی کہتا میں نے پانی بند کیا تھا، کوئی کہتا میں نے چادریں چھینی تھیں، کوئی کہتا میں نے عباس کے بازو قلم کیے تھے۔ الحاظہ قیاس، ہر ظالم اپنا ظلم بتاتا اور آپ رو کر فرماتے، اسے جہنم میں لے جاؤ۔ مجھے کچھ سہارا ہو گیا کہ کیونکہ میں نے کربلا میں ذریت رسول پر کوئی ظلم نہیں کیا تھا۔ اتنے میں ایک بڑھئی کو لایا گیا
اس نے بتایا کہ میں نے حسین ابن نمیر کے خیمے کی صرف ایک لکڑی کو درست کیا تھا جو آندھی سے ٹوٹ گئی تھی۔ آپ نے فرمایا اسے بھی جہنم میں لے جاؤ۔ اب میرا حوصلہ بھی پست ہو گیا۔ آخر میں آپ نے مجھے قریب کرنے کا حکم دیا اور فرمایا مجھے معلوم ہے تو نے میری ذریت پر اور کوئی ظلم نہیں کیا، البتہ تو نے فوج یزید میں اضافہ کیا تھا۔ پھر آپ نے حکم دیا کہ اسے بھی جہنم میں لے جاؤ۔ جب ملائکہ مجھے جہنم لے جانے لگے میں خوف سے بیدار ہو گیا۔ میری زبان خشک ہو چکی تھی، جسم کا آدھا حصہ مر چکا تھا۔ پھر میں نے ہر ایک کو اپنا یہ خواب سنایا۔ والسلام۔